بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور اقدس کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم نے ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک۔ عربی میں دیک مرغ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پہلے ذکر ہوا کہ 4 پرندوں کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور ان کے گوشت کو اکٹھا کر کے اس کے مختلف حصے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیے اور آخرکار جب ان کو بلایا تو وہ پرندے گوشت کے اوپر ایک حصہ بن کر، جسم بن کر، بغیر سروں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے تو یہ انتہائی تعجب خیز واقعہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے، جس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اس قرآن پاک کی آیت سے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رب ذوالجلال دنیا میں مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ رب ذوالجلال انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس مرنے کے بعد اس نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔